السلام علیکم ناظرین، حاضر ہوں ہاروسکوپ ویکلی ہاروسکوپ کے دوسرے حصے میں برج میزان اور سے لے کے برج حوت تک پائسز تک بات کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے بات کروں گا astrohope.com کی، جن کے تعاون سے یہ سارا کچھ آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ تو بات کرتے ہیں اب برج میزان لبرا کی۔ 6 جولائی تا 31 جولائی زہرہ 9 میں رہتے ہوئے آپ کے ذہنی ارتقاء میں مدد فراہم کرے گا، جبکہ شاعری اور ادب سے دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے، جس کی وجہ سے خوبصورتی کی تلاش پر مجبور ہو سکیں گے۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود آپ میں ہمدردانہ اور مخیرانہ جذبات بہت زیادہ حاوی رہیں گے۔ 13 کو حلقہ احباب میں اچھے لوگ شامل ہوں گے، یا آپ اپنی بے چینی ختم کرنے کے لیے، اپنی بیزاری کو دور کرنے کے لیے کسی نئے حلقے کو یا کسی ادبی حلقے کو جوائن کر سکیں گے۔ 14 کو ملازمتی امور میں غفلت و لاپرواہی بالکل نہیں برتیے گا، اور اگر آپ نے میری اس تنبیہی بات کا کوئی اثر نہیں لیا تو پھر نتائج کے لیے بھی اپنے آپ کو تیار رکھیے گا۔ 15 کو آپ کی شخصیت میں نکھار آئے گا، آپ اپنے مثبت خیالات کو عملی شکل دے سکیں گے۔ آپ کی ذاتی کشش کی وجہ سے صنف مخالف سے تعلق رکھنے والے بہت سے افراد آپ سے کھلم کھلا اظہار محبت کر سکیں گے یا اپنے جذبات کا اظہار کر سکیں گے۔ 16 کو خفیہ امور کے سلسلے میں محتاط رہیے گا۔ 17 کو بچوں کی طرف سے سکون ملے گا، آپ کی محنت رنگ لائے گی۔ 18 کو نئے معاہدے کرنا مفید ثابت ہوگا۔ 19 کو کاروبار اور ملازمت میں کامیابی کا امکان ہے۔ آپ کے لیے 7 تاریخیں جو ہیں پازیٹیو ڈیٹس جو ہیں 14 اور 19 جولائی ہیں۔ اس کے بعد بات کریں گے برج اکرب کی، اسکارپیو۔ 13 تا 31 جولائی مریخ 9 میں رہتے ہوئے اپنی تخلیقی اور بہتر کاموں کی نسبت آپ میں پروپیگنڈے کی یا دوسروں کو اپنے بارے میں بتانے کے لیے، اپنی ذات کو سیلف ایکسپلور کرنے کے لیے، اپنی جو ہے نا ذاتی باتوں کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے بہت بہتر کوالٹی، بہت اچھے صلاحیت پیدا کرے گا، جس سے آپ کو فائدہ اٹھانا لازم ہے۔ اور آپ کا جو ذیلی حاکم ہے پلوٹو، وہ تمام آپ کے ذائچے میں تیسرے خانے میں رہتے ہوئے یا تیسرے گھر میں رہتے ہوئے اپنے عزیز و اقارب اور سفر سے متعلقہ امور میں آپ کا رجحان رکھے گا، بلکہ آپ کو مصروف بھی رکھے گا۔ 13 اور 14 کو ملازمت پیشہ افراد جو ہے اپنے افسران بالا سے تعاون کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ان کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگا۔ 15 کو آپ دوسروں کو اپنے خیالات سے آگاہ کر سکیں گے، آپ کی سوچ اور نظریات میں جدت پیدا ہو سکے گی، لیکن آپ کسی بھی فضول مسئلے میں اپنا وقت ضائع مت کیجیے گا۔ 16 کو کاروباری امور میں تبادلہ خیال بہتر رہے گا، اور اگر آپ میں کسی نئے کاروبار کی منصوبہ بندی کرنے کی سوچ پیدا ہو رہی ہے تو پلیز اس کو ضرور اپلائی کیجیے گا اور اس کے مطابق کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کیجیے گا، یقیناً کامیابی مل سکے گی۔ 17 کو حساس نوعیت کے امور میں محتاط رہیں، ورنہ تلخی اور جھگڑا پیدا ہونے سے دل شکنی بھی ہو سکتی ہے۔ 18 کو بعض مسائل کو حل کر سکیں گے، جس سے خوشی کا احساس جنم لے سکے گا۔ 19 کو کاروباری معاہدے کرتے وقت احتیاط سے کام لیجیے گا، آپ کے لیے 13 جولائی بہتر دن ہے۔ 13 کو برج قوس سے تعلق رکھنے والے افراد کی بات کر رہا ہوں۔ 13 جولائی کو دوستوں کے ساتھ تفریحی کی پروگرام بن سکتا ہے۔ اگر آپ اس تفریحی وقت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی ضرورت کا احساس کر لیں گے تو یقینی طور پر آپ اپنا بہت بڑا فائدہ کر سکیں گے۔ 14 کو مستقبل کے متعلق جو بھی آپ کے خیالات ہیں وہ ٹھوس شکل اختیار کر سکیں گے، لیکن یہ سب کرتے وقت اپنے ماضی کے تجربات کو مد نظر رکھتے ہوئے، ماضی کے تجربات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ اپنے قریبی رشتہ داروں کی وجہ سے کسی معاملے میں اپنے آپ کو ملوث کرنے کی کوشش مت کیجیے گا، بلکہ اپنے آپ کو دور رکھیے گا، چونکہ آپ کے ذہنی دباؤ میں اضافہ ہونے کا امکان ہے۔ 16 کو کاروباری امور میں توجہ کی ضرورت ہوگی، خاص کر پرانے قرضوں کی ادائیگی یا آپ اپنے قرضوں کی وصولی میں توجہ مبذول کر سکیں گے۔ 17 کو رومانوی امور میں دلچسپی رہے گی، جبکہ افریقہ ثانی کا تعاون بھی آپ کو حاصل رہے گا۔ 18 اور 19 جولائی کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے گریز کیجیے گا، بلکہ اس کی نسبت سماجی سرگرمیوں میں حصہ لیجیے گا، جس سے اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوشگوار بنا کر بہت بہتر تبدیلی محسوس کر سکیں گے۔ آپ کے صحت کے مسائل جو ہیں وہ بھی آپ کو خود ہی سلجھانا ہے، اس کے بارے میں خود ہی سوچنا ہے، کیونکہ کسی کے پاس اتنی فرصت نہیں ہے، اتنا وقت نہیں ہے کہ وہ آپ کی کیئر کرتا پھرے، اس لیے اپنے بارے میں خود ہی سوچ و بچار کیجیے گا۔ اپنے گھر کے افراد کو بھی خاص توجہ دیجیے گا اور کسی بھی تکلیف میں انہیں شیئر کرنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ کوئی شکوہ باقی نہ رہے۔ آپ کے لیے 15 جولائی بہترین دن ہے، جبکہ 17 کو آپ کو
احتیاط کرنا لازم ہوگا۔ کیپریکارن برج جدی، 13 کو نیا کام شروع کرنے کا موقع مل سکے گا، لیکن آپ کے لیے کسی بھی وجہ سے کنفیوژن پیدا ہو جانے سے آپ کوئی بھی حتمی فیصلہ نہیں کر پائیں گے، اور جس کام کو بھی شروع کریں گے اس میں بھی شک و شبہ پیدا ہونے سے آپ کا دل کھٹا بھی ہو سکتا ہے اور آپ اپنے کام کو مؤخر بھی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو لنگر آن بھی کر سکتے ہیں۔ 14 جولائی کو اپنی صحت کا خاص خیال رکھیے گا، چاہے اس کے لیے آپ کو آرام کر کے اپنے آپ کو فٹ کیوں نہ کرنا پڑے، لیکن اپنے آپ کو فٹ ضرور رکھیے گا۔ اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ وقت آنے کے بعد یا وقت آنے پر بہت بہتر وقت شروع ہو گیا تو آپ اپنی پلاننگ شروع کر دیں گے، ارے نہیں اس کے علاوہ یہ اس کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ کو اس وقت کے آنے سے پہلے ہی اپنی تیاری مکمل رکھنا چاہیے۔ اگر اس وقت ایسا ہو گیا تو آئندہ کے لیے آپ کو اپنے آپ کو بیفور ٹائم پیش کی تیاری کر کے رکھنا ہے۔ 15 اور 16 کو سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں گے، جبکہ اپنے ذاتی امور میں نازک لمحات آنے سے آپ بعض معاملات میں جذباتی بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے محتاط رہیے گا اور وقت کے تقاضوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ دوسروں سے قطعی طور پہ غیر ضروری بحث مباحثہ نہیں کیجیے گا، بلکہ کسی بھی معاملے میں غلط فہمی پیدا کرنے سے بھی گریز کیجیے گا۔ 17-18 کو ایسے لوگوں سے ملاقات کا امکان ہے جو آپ کے خیالات و کردار کے معترف ہوں گے، آپ کو عزت پرووائڈ کر سکیں گے، عزت دے سکیں گے، آپ کو رسپیکٹ مل سکے گی۔ 19 کو بری خبر کوئی مل سکتی ہے جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت بھی خراب ہو سکتی ہے، لہذا محتاط رہیے گا، کیونکہ 19 تاریخ جو ہے آپ کے لیے نیز تاریخ ہے، جبکہ 13 اور 17 جولائی آپ کے لیے پازیٹیو ہیں، پازیٹیو ڈیٹس ہیں، 7 دن ہیں آپ کے لیے۔ برج دلو، 13-14 کو عزیز و اقارب کے معاملے میں محتاط رہیے گا، اس کے علاوہ اپنی ذاتی زندگی میں سادگی کو اپنائیے گا، ورنہ جلد کی بیماری یعنی اسکن ڈیزیز ہو سکتی ہے، اور اگر کہیں چوٹ لگی ہوئی ہے تو اس کی مناسب دیکھ بھال کیجیے گا، ورنہ تکلیف پڑ سکتی ہے۔ 15 کو آپ کاروبار میں سنجیدگی اختیار کر سکیں گے، اپنا کاروباری حساب کتاب اپڈیٹ رکھنے کی کوشش کیجیے گا تاکہ آپ کو اپنے نفع نقصان کے بارے میں معلومات بر وقت مل سکیں، اور اس کے علاوہ اپنے ذاتی اعمال میں اپنے آپ کو بالکل ایک سادہ اور عام انسان کی طرح رکھیے گا، اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کرنے کی کوشش مت کیجیے گا۔ 16 کو جائیداد وغیرہ کی منتقلی کا کام آسانی سے ہو سکے گا، اپنے وراثتی امور یا قانونی معاملات کو بہتر طریقے سے ہینڈل کرنے کے لیے آپ کو خود توجہ دینا ہوگی۔ 16 جولائی یورینس عطارد تسلیث سے ذہن منتشر اور تجرباتی رویہ رہے گا، جس کی وجہ سے غیر متوقع خیالات کا اظہار ممکن ہو سکے گا، لیکن اس سے یہ بھی ممکن ہے کہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے کچھ غیر مناسب الفاظ کا چناؤ ہو جائے۔ 17 کو کسی دوست کے ساتھ جذباتی ہونے کا خدشہ ہے، لہذا محتاط رہیے گا۔ 18 کو سفر پیش آنے کا امکان ہے، کسی سماجی تقریب میں شرکت کر سکیں گے۔ 19 جولائی کو یورینس شمس تسلیث سے خوشگوار تبدیلیاں سامنے آ سکیں گی، خاص مقاصد کے لیے مشترکہ کاموں میں حصہ لے سکیں گے۔ 19 کو مالی امور میں محتاط رہیے گا، آپ کے لیے 13 اور 17 جولائی بہترین دن ہیں، جبکہ آپ کے لیے بھی نیز تاریخ جو 19 جولائی ہی ہے۔ آخری برج حوت پائسس، 13-14 کو اہل خانہ کے ساتھ وقت گزارنا بہتر رہے گا، اس کے علاوہ اگر آپ اپنی کوئی اور ذاتی مصروفیت سامنے لا سکتے ہیں تو پھر اپنی من مانی بھی کرنے کے لیے آپ کوشش بھی کریں گے اور اس کے لیے وقت بھی نکال سکیں گے۔ اپنی ملازمت کے حوالے سے جو منصوبہ بندی آپ کر سکے ہیں یا کر چکے ہیں، اس کے نتائج سامنے آنے سے نہ صرف آپ کو خوشی ہوگی بلکہ آپ کو مالی فائدہ بھی ہو سکے گا۔ 15 کو اچھی خبر مل سکے گی، سفر کا پروگرام بھی بن سکے گا۔ 16 کو بعض معاملات میں غلط فہمی کا اندیشہ ہے، جس کا ازالہ بہت ضروری ہے، کیونکہ اس میں شاید کوئی ایسا فرد بھی سامنے آ جائے جسے نظر انداز کرنا شاید آپ کے لیے ممکن ہی نہ ہو۔ شوبز کے حوالے سے کچھ نئی خبریں آپ تک پہنچ سکیں گے، لیکن ان کے بارے میں تصدیق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ 17 کو کسی عزیز کے ساتھ بحث مباحثہ سے گریز کیجیے گا، اپنے پرائز بانڈ چیک کر لیں کیونکہ اس ہفتے انعام نکلنے کا امکان خاصا قوی ہے۔ 18 کو مالی حالت بہتر بنانے میں کوشاں رہیں گے۔ 19 کو آپ کسی ایسے دشمن سے محتاط رہیے گا اور جس حد تک بھی ممکن ہو اپنی حفاظت خود کرنے کی کوشش کیجیے گا جس کے بارے میں آپ کنفرم نہیں ہیں، یعنی ایسا کوئی دشمن جس کو آپ مکمل طور پہ نہیں جانتے، اس کو خاص طور پہ اپنے آپ کو اس سے بچانے کی کوشش کیجیے گا اور دشمن سمجھیے گا اسے اپنے۔ آپ کے لیے 15 تاریخ بہت اچھی ہے، جبکہ 17 اور 18 جولائی کو آپ کو احتیاط کرنا ضروری ہوگا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ آپ کا یہ ہفتہ بہت آرام سے، سکون سے اور اللہ کی رحمتوں سے مالا مال ہو کے گزرے، اور اس کے ساتھ درخواست ہے کہ آپ اپنی ذاتی ویب سائٹ
astrohope.com کو وزٹ کیجیے گا اپنا سمجھتے ہوئے، اور اس میں اگر کوئی خامی ہے، کچھ آپ گائیڈ کرنا چاہیں، مشورہ دینا چاہیں، یا ہماری رہنمائی کرنا چاہیں، یا ہمیں کسی جگہ شیئر کرنا چاہیں، کچھ نئے مضامین لکھ کے ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں، تو اس کے لیے ہم آپ کا انتظار کریں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا، عامر میاں کو اجازت دیجیے گا astrohope.com کے تعاون سے۔ اللہ حافظ۔